ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، چھٹے پارٹ میں ہم نے سنا کہ غار حرا میں پہلی بار جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کی کیفیت میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھلے عام پھر تبلیغ کا حکم آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دی، خالص توحید کی دعوت دی۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو خانے پر مدعو کیا اور ان کو ایک توحید کی دعوت دی اور کفر و شرک کی آلودگیوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ابو لہب جو رشتہ میں آپ کا چچا لگتا تھا، آپ کا اپنا سگا چچا، آپ کو برا بھلا گالی گلوچ اول فول بکنا شروع کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کیا اور ابو لہب اور اس کی بیوی کی سخت کنڈم کی، سخت مذمت کی۔ آج 7ویں قسط میں ہم سب سے پہلے وحی کے تعلق سے جانیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے کیونکہ ہمارا اصل موضوع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور دوستو، آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ سچا خواب، اسی سے نبوت و رسالت اور وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، یعنی وحی کتنی طرح کی ہے، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سچا خواب سے نبوت و رسالت اور وحی کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے نمبر پر فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ وحی کی تیسری قسم، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی آپ کو دیکھ لیتے، یعنی فرشتہ کو دیکھ لیتے تھے۔ چوتھی قسم، آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سخت جاڑے اور ٹھنڈی کے موسم میں جب اس طرح کی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ پانچویں صورت یہ ہے، آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ چھٹی صورت، وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ ساتویں صورت، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو۔ یہ 7 صورتیں جو ہمارے مطالعے اور ہمارے معلومات میں تھی، ہم نے آپ تک شیئر کر دی۔ تو دوستو، اب آگے چلتے ہیں، ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ قریش کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اپنے جھوٹے خداؤں کی سفارش لے کر حضور کے خلاف حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ان سے پیٹ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایتیں کرتے ہیں۔ قریش کے معجز لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور شکایت کی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے بھتیجا ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ہم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں، ہمیں اور ان کو آپ اکیلے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان
سے مختلف دین پر ہیں، آپ ہماری ہی طرح ہمارے آبا اور اجداد کے دین پر ہیں، اے ابو طالب ہمیں موقع دیں، ہم ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ پر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب قریش کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ انہیں انہی دنوں میں موسم حج قریب آ گیا اور پورے عرب سے حج کرنے کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے، حجاج کرام آنا شروع کر دیے۔ اس لیے ان لوگوں نے سوچا، پلاننگ بنایا، منصوبہ بندی کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسی بات پھیلائی جائے تاکہ آپ کی تبلیغ کا اثر لوگوں پر نہ ہو۔ سب لوگ اس بات کی گفت و شنید کے لیے مغیرہ بن ولید کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس پر ولید نے کہا، اس بارے میں تم لوگ ایک رائے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کچھ اور کہو، کوئی دوسرا کچھ اور کہے اور سب کی باتیں ایک دوسرے کو جھٹلانا شروع ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کی تکذیب تم لوگ نہ کرو، ایک دوسرے کی تکذیب آپس میں نہ کرو، ایک دوسرے کو آپس میں جھٹلاؤ نہ، ایک ایسی رائے قائم کرو، ایک آپس میں یونٹی قائم کرو، اتحاد قائم کرو۔ ان کے لیے ایسا کون سا لفظ استعمال کیا جائے جس سے لوگ ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اب کفار و مشرکین دیکھیے پلاننگ بنانا شروع کر دیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں کاہن کہیں گے، جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا، ہم اسے کاہن نہیں کہہ سکتے، ان کے اندر کاہنوں جیسی صفت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں پاگل کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور ان کی کیفیت یعنی پاگل کی کیفیت کو بھی دیکھا ہے، ان کے اندر پاگلوں جیسی صفت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا شاعر بھی نہیں ہے وہ، ہم اشعار کے اصناف سے واقف ہیں، ان کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم جادو اور جادو کے طریقوں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، ہم انہیں جادوگر یا جادو کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ اب ولید غور و فکر کرنے لگا، سارے لوگ حیرت اور ششدر ہو کر کے، حیران ہو کر کے اب اپنی اپنی سوچ میں مبتلا ہو گئے، گم ہو گئے۔ اتنے میں ولید نے کہا باخدا ان کی بات بڑی شیریں ہوتی ہے، بڑی میٹھی اور لذیذ ہوتی ہے، ان کی باتوں میں بہت تاثیر ہوتی ہے، اس کی جڑیں بہت پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ باطل سمجھیں گے، لوگ جھٹلا دیں گے، البتہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے اور قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، آپس میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ بالآخر لوگ اسی بات پر راضی ہو گئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے، میٹنگ پاس ہو گیا۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 5 آیات نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ فکر وقدر، اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر غور و فکر کیا یعنی دوبارہ غور و فکر کیا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھایا اور منہ بسوڑ لیا اور اکڑ گیا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان هذا قول البشر، یہ تو صرف انسان کا کلام ہے، یعنی قرآن انسان کا کلام ہے،
कुफार ने अपना मंसूबा बना लिया कि अब हर तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को नाकाम करना है, लेकिन उनको पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहरहाल ये करारदाद तय पा चुकी तो उसे जामाए अमल पहनाने की कोशिश में लग गए सारे लोग। कुछ कुफार हज करने के लिए, कुछ कुफार अमल इस मंसूबा को अमली जामा पहनाने की कोशिश में सब लग गए। कुछ कुफार हज करने के लिए आने वाले हुज्जाज के मुख्तलिफ रास्ते में बैठ गए और वहां पर हर गुजरने वाले को आपके खतरे से आगाह करते हुए आपके मुतालिक तफसीलात बताने लगे कि इस काम में सबसे ज्यादा पेश अबू लहब था। वो हज के अय्याम में लोगों के डेरों में, लोगों के घरों में, लोगों के बैठने की जगह में, खाने पीने की जगह में जाता और ओकाज, मजन्ना, जुलमजाज के बाजारों में लगा रहता। ज़माना जाहिलियत में ये बाजार थे, ये जो तीन हमने अभी जिक्र किया, जुलमजाज, मजन्ना, ये बाजार थे। ज़माना जाहिलियत में ये बाजार बहुत फेमस थे। ओकाज नखला और ताइफ के दरमियान वाक़े है, जुलमजाज अरफा के पीछे है और मजन्ना मर्रू ज़हरान में है। ये अरब के कुरैशियों के बाजार हैं और ओकाज से बड़ा कोई बाजार ना था। सबसे बड़ा बाजार ओकाज था। ओकाज का मेला तारीखी मेला लगता था और वहाँ लोग हर तरह के बिजनेस और तिजारत के घर से आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते और अबू लहब कहता कि इसकी बात ना मानना, ये झूठा है, बददीन है, लेकिन लोगों को गुमराह करने और वरगलाने में कोई कसर उठा नहीं रखा था अबू लहब ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक शख्स के पास जाते, हज करने के लिए जितने लोग आए थे सब तक दीन की तबलीग करते। आप दीन के बारे में बताते कि किस अल्लाह तबारक व तआला एक है, उस जैसा कोई नहीं है, वो पाक और बेमिसल है, तुम लोग बुत परस्ती से बाज आ जाओ, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सारी बातें आप लोगों को पॉइंट आउट कराते, समझाते, लेकिन अबू लहब लोगों को बदगुमान करता आपके ताल्लुक से, लोगों को वरगलाता, बहकाता। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग इस हज से अपने घरों को वापस हुए तो उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावाए नबूवत का दावा आपने कर दिया है और यूं उनके जरिए पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। जब कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग दीन से रोकने की हिकमत कारगर ना हो रही है तो एक बार फिर उन्होंने गौर खोज किया, मीटिंग बैठाया और आपकी दावत के मिशन को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरह तरह के तरीके इख्तियार किए, जिनका खुलासा मैं आपको बयान करूं। कभी वो आप पर और आपके अहबाब पर, सहाबाए किराम पर हंसी, ठट्ठा, हकीर, इस्तेज़ा और तकज़ीब जैसे मामलात करते। उसका मकसद मुसलमानों को बददिल करके उनके हौसला तोड़ दिए जाएं, उनको बददिल करके उनके हौसला को तोड़ दिए जाएं। इसके लिए मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नारवा तोहमतों और बेहुदा गालियों का निशाना बनाया। चुनांचे कभी वो आपको पागल कहता, कभी आपको साहिर कहता, जादूगर कहता, कभी आपको मजनू कहता, कभी दीवाना कहता, कभी शायर कहता। आपको तबलीग दीन से रोकने के लिए सारे हरबे अपना लिए, लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाइयां इस्लामी दावत की राह को रोकने में मौसिर साबित नहीं हो रही है तो एक बार फिर जमा हुए और 25 सरदाराने कुरैश की एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी इकट्ठा हुई जिसका सरबराह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था।
اس کمیٹی میں باہمی مشورہ سے یہ طے پایا کہ اسلام کی مخالفت اور پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور جرم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے، اور ان لوگوں کو اس طرح سے تکلیف دی جائے کہ یہ لوگ دین محمدی کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے آبا اور اجداد کے دین میں واپس آ جائے۔ مشرکین ابو لہب کی سربراہی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ سورہ لہب کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو پھاڑ ڈالا۔ اسی طرح جب عبداللہ کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لڑکے کا پیدائش کے بعد، تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور سب کو یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتر ہو گیا، معاذ اللہ۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں پیچھے نہ رہتی تھی بلکہ اپنے شوہر سے 2-4 ہاتھ آگے ہی رہتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اور آپ کے راستے پر جس راستے سے آپ گزرتے تھے کانٹے لا کر کے ڈالتی تھی، بہت بد زبان اور فتنہ باز تھی۔ جب سورہ لہب تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری، کنڈم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصہ میں آپے سے باہر آ گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور ان کے قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی بڑبڑاتی ہوئی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور مارے غصہ کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو بیان کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جھکتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتی پھری، مگر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے پتھر لے کر کے آئی ہوں۔ ایک پتھر دکھائی، وہ پتھر لے کر کے آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعجب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ گئی، کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح سے حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اللہ اکبر۔ بازار ذوالمجاز میں آپ پر ابو لہب کی سنگباری کا بھی واقعہ آپ سماعت کریں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذوالمجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔
آپ سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ کی ایڑی، آپ کی پنڈلی خون سے آلودہ ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے، بددین ہے۔ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محاربی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ کا چچا عبد العزہ یعنی ابو لہب ہے۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی ہے، چنانچہ وہ بدترین موت مرا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، میرے خیال سے وہ کوڑ کی بیماری تھی، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا۔ لاش ویسے ہی پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے اس لاش کو پھینکوا دی گئی۔ یہ انجام ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو بازار ذی مجاز میں دیکھا، یہ بھی ایک روایت ہے، کہ یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا، یہ کہتا تھا اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے، آپ اپنے دین کی دعوت میں لگے رہتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب ہمیشہ آپ کو اور آپ سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اونٹ کی اوجڑی بھی آپ کے پشت پر لا کر کے ڈال دی گئی، یہ بھی واقعہ آپ سماعت کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو بہت ہی بدبخت تھا، جو نہایت ہی بدبخت شقی القلب اور ملعون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو انتظار کرنے لگے سجدے کا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو جب آپ کے سجدے میں جاتے ہی اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ کے پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدہ ہی کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کی بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے لگے اور ٹھٹھے مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، بچپنے کے عالم میں تھے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری و ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اوجڑی کو آپ کے پشت مبارک سے ہٹا دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سودے بازی کی بھی کوشش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے روکنے کے لیے۔ کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی بھی کوشش کی۔ کفار نے چاہا کہ عمارہ بن ولید کو ابو طالب کے سپرد کر دے اور اس کے عوض ابو طالب محمد کو ان کے حوالے کر دے تاکہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ چنانچہ کفار قریش نے ابو طالب کی خدمت میں عرض کیا اے ابو طالب یہ عمارہ ہے، یہ قریش کا سب سے باقا اور گبرو جوان ہے، بہت خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں اور اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے، آپ اور آپ کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلاتا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کیا ہی پیارا جواب دیا، خدا کی قسم کتنا بڑا سودا ہے، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دوں۔ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب بہت جلال میں آتے ہیں، طیش میں آتے ہیں، وہ لوگ وہاں سے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ابو جہل کا آپ کو اور ایک آپ واقعہ سماعت کریں۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے اپنے آبا اور اجداد اور ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا، جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا، آگے بڑھا۔ جب وہ آپ کے قریب ہوا تو خوف زدہ حالت میں لوٹا، الٹے پاؤں لوٹا، اس کا رنگ پھک پڑ گیا تھا، وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے، وہ بمشکل اپنے ہاتھ کو پتھر سے چھڑا پایا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا، خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اور اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا، مجھے کھانے کے لیے آ رہا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ جبرائیل امین تھے، اگر وہ میرے پاس مجھے مارنے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آتا تو وہ اچک لیتا، وہ اونٹ اس کو ہلاک کر دیتا۔ مکہ کے کفار مشرکین آپ کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالتے تو کبھی آپ کی مبارک گردن میں کپڑا کا پھندا لگاتے۔ حضور حضرت عروہ بن زبیر عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجئے جس سے مشرکین نے آپ کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا، پھر اس نے سخت طریقے سے آپ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین وقت پر آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا دیا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک ایسے شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیر اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہے تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ ان کے بعد سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا، اور یہ بات تو بالکل فطری تھی۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئی جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے، دل ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ہم صرف دو چار مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ابو جہل جب کسی معجز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی حکم برانگیختہ کرتا کہ اسے مارو۔ مکہ مکرمہ میں سمیہ، یاسر اور
अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तीनों ने इस्लाम कबूल किया। अबू जहल और दीगर कुफार के हाथों तकलीफ उठाती सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम कबूल करने वालों में से 7वां नंबर पर था। कुछ दिन इत्मीनान से गुजरे थे कि कुरैश का जुल्म और सितम शुरू हो गया और बतदरीज बढ़ता गया। चुनांचे जो शख्स जिस मुसलमान पर काबू पाता तरह तरह की दर्दनाक तकलीफें देता था। सुमैया को भी खानदाने मुगीरा बिन वलीद ने शिर्क पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो अपने अकीदा पर निहायत शिद्दत से कायम रही। शहादत का जाम नोश कर लिया। इस्लाम लाने की वजह से मक्का के काफिरों ने उनको बहुत ज्यादा सताया। एक मर्तबा अबू जहल ने नेजा तान कर उनसे धमका कर कहा कि तू कलमा ना पढ़ वरना मैं तुझे नेजा मार दूंगा। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सीना तान कर जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। अबू जहल ने गुस्सा में भरकर उनकी नाक के नीचे इस जोर से नेजा मारा कि वो खून में लथपथ होकर गिर पड़ी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया बिनते खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मजलूमाना शहादत के अलावा और भी बहुत सख्तियां झेल चुकी हैं। उनको गर्मी के वक्त सख्त धूप में कंकरियों पर डाला जाता, लोहे की ज़रा पहनाकर धूप में खड़ा किया जाता ताकि धूप की गर्मी से लोहा तपने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर होता तो सब्र की तलकीन और जन्नत का वादा फरमाते। यहाँ तक कि सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम अबू जहल के हाथों उनकी शहादत हुई। गज़वा बदर में जब अबू जहल मारा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर से हजरत अम्मार से फरमाया, देखो तुम्हारी माँ के कातिल का खुदा ने फैसला कर दिया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता। हजरत मुसअब बिन उमैर की माँ को उनके इस्लाम लाने का जब इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया और घर से निकाल दिया। ये बड़े नाज़ो नेमत से पले बढ़े थे। शिद्दत से दो चार हुए तो खाल इस तरह उधड़ गए जैसे सांप कुचली छोड़ता है। सुहैब बिन सिनान रूमी को इस कदर सजा दी जाती कि बदहवास हो जाता रहता और उन्हें ये पता न चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ जुहमी के गुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हवाले कर देता और वो उन्हें मक्का के पहाड़ों में घुमाते खींचते फिरते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता। फिर भी अहद अहद कहते रहते हजरत बिलाल। खुद भी उन्हें बांधकर डंडे मारता था उमैया बिन खलफ और चिलचिलाती धूप में जबरन लेटा कर रखते और सीने पर पत्थर चढ़ा देता था। खाना पानी भी न देता। उसके बावजूद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन को नहीं छोड़ा। कलमा तौहीद पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने घर बार लुटा दिए, खून के रिश्तों को खुशी खुशी मौत के हवाले कर दिया। अपनी आबाई सरजमीन को छोड़कर दूर कहीं जाकर बसना पड़ा तो भी उनके हौसले कभी पस्त ना हुए। उन्हें तपते सहराओं में लेटाया गया, दहकते कोयलों पर बिछाया गया, लोहे की लिबास पहनाकर सूरज की तमाज़त शदीद गर्मी का मजा चखाया गया। उनके बच्चों और अहले खाना को नजरों के सामने सूली पर लटकाया गया। नेज़ों, तलवारों, खंजरों और कोरों के साथ लहूलुहान किया गया। भूखे प्यासे धूप में बांधकर रखा गया। घर बार, भाई बहन, माँ बाप, आल औलाद, हर दिल अजीज रिश्तों से जुदा किया गया और वतन अजीज से निकाला गया। जुल्म, जबर और सफाकी की कोई कसर उठा ना रखी थी, मगर तपते सहरा और अंधेरी ठठरती रातें गवाह हैं कि उनकी इस्तिकामत में जर्रा बराबर जुम्बिश न आई और हमेशा के लिए औरात तारीख को उनकी कुर्बानियां महफूज करना पड़ी। ज़माने के जुल्म व सितम और उन नफूस कुदसिया से उनकी दौलत ईमान ना छीन सके। नाज़रीन